نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین، آپ سب سے گفتگو کرنے کا موقع میسر ہوا۔ آپ سب کی آمد درگاہ اللہ با شریف میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم ایک دوسرے سے مخاطب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہی وہ ذکر ہے جو کہ ہم سب کو جوڑے رکھتا ہے۔ یہی وہ ذکر ہے جس سے ہمیں دنیا میں سکون ملتا ہے۔ یہی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کر دیتا ہے۔ یہی وہ ذکر ہے جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی ساری منزلیں آسان فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر میں ہمیشہ شاغل رکھیں اور کبھی بھی اس حوالے سے غفلت کا شکار نہ ہو۔ اگر غفلت سرزد ہو جائے تو اس پر ندامت اور پشیمانی ہو، اور زیادہ تندہی اور شوق سے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح ذکر والوں کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، اور اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی تاکید فرمایا ہے۔ تو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرنا یہ بھی آج ہمیں میسر ہوا، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور اسی طرح جو ہم صبح و شام اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، جو ہمارے فرائض منصبی ہیں، ان کو بحسن و خوبی ادا کرتے رہیں، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہم سے سرزد نہ ہو۔ تو جو ملازمت پیشہ ہیں یا جو تجارت پیشہ ہیں، جو زراعت پیشہ ہیں، اپنی محنت، اپنی کوشش کو جاری رکھیں، نیک نیتی سے اور تندہی سے کام جاری رکھیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم حاصل ہوگا۔ بے شک صبر کی صورت میں امتحان لیے جاتے ہیں، لیکن محنت رائے گان نہیں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہم نماز سے اور صبر سے مدد لیتے رہیں۔ اور یہ آج کا جو پروگرام ہے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم قائد اور پیشوا حضرت امام ربانی حضرت خواجہ احمد سرہندی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی منعقد کیا جا رہا ہے، جن کے ذات والا صفات کے ذریعے سلسلہ نقشبندیہ کو پورے بر صغیر میں مقبولیت عام حاصل ہوئی۔ آپ کی تعلیمات ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ جو اپنے اکثر مکاتیب کی شروعات کرتے ہیں، مکتوبات ان کی بڑی مشہور ہے۔ تو سب سے پہلی جو بات بہت سارے مکتوبات میں آپ درج فرماتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ علم حاصل کرو۔ تو ہم اور آپ اپنے اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ تو خصوصاً سلسلہ نقشبندیہ سے جو ہم وابستہ احباب ہیں، ہمیں چاہیے کہ علم کی اہمیت کو سمجھیں۔ نہ صرف ہم علم خود حاصل کریں، بلکہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، اور بیٹے اور بیٹیوں کو محبت اور پیار اور شفقت سے نوازیں۔ جس طرح ہم سے سینکڑوں غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ چشم پوشی فرماتا ہے اور ہمیں معاف فرما دیتا ہے اور پکڑ نہیں کرتا، تو ہم بھی اس کے بندے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا ہے علیہ الصلاۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ۔ تو ہمارے اندر بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ جو کوتاہیاں غلطیاں ہمارے چھوٹوں سے سرزد ہوتی ہیں، اس کو معاف کرنا بہتر ہوتا ہے۔ پیار دینا، شفقت دینا، قریب کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ جو اندر ہم اپنے دل میں پیار کا خزانہ چھپائے بیٹھے رہتے ہیں اور ظاہری طور پر ہم اس کا اظہار نہیں کرتے، تو اس خزانے کا کیا فائدہ جو جنگل میں پڑا ہو یا کسی غار میں دفن ہو، اور وہ وہاں پڑے پڑے خراب ہو جائے یا برباد ہو جائے یا چور و چکوں کے ہاتھ لگ جائے یا کسی اور وجہ سے برباد ہو جائے، تو اس خزانے کا فائدہ کیا؟
تو آپ اور ہم نے جو خزانہ پیار کا دل میں دبا کے رکھا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتے، تو اس کی یہ عادت ہمیں تبدیل کرنی ہوگی۔ اپنے محبت اور پیار کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اور بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ، شوہروں کے ساتھ اظہار محبت کیا کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے۔ تو عرض کر رہے تھے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو علم کی تاکید فرماتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کاملین کی صحبت کا تاکید فرماتے ہیں۔ تو کامل اکمل مرشد مل جائے یا دوست یا رہنما مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی صحبت میں آ کر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی صحبت میں آ کر ہمارے اندر کی اصلاح ہوتی ہے، جو ہمارے دلوں میں خرابیاں ہیں، حسد ہے، لالچ ہے، تکبر ہے، ہوس ہے، اور بہت ساری خرابیاں، تو وہ چیزیں مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھ کر ان پر ہماری نظر بھی ہونی چاہیے، ان تعلیمات پر بھی توجہ دیں اور ذکر بھی کریں اور فیض بھی حاصل کریں، تاکہ وہ اندر کی خرابیاں دور ہو جائیں، جس کو وَيُزَكِّيهِمْ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یاد فرمایا ہے۔ تو وہ ذکر کی صحبت سے اندر کا تزکیہ ہوتا ہے، یعنی یہ عادتیں ختم ہوتی ہیں۔ اب ہم جیسے لوگ جو سالہ سال سے ذکر کر رہے ہیں، اپنے تئیں صحبتیں کر رہے ہیں، اگر اس چیز میں کوئی بہتری نہیں آئی، تبدیلی نہیں آئی، تو پھر خدا نخواستہ پھر ہم نے ذکر کیا کیا، صحبت کیا کی؟ ابھی تک ہم لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں، ابھی تک ہم ظلم کرتے رہتے ہیں، ابھی تک ہم حسد میں مبتلا ہیں، ابھی تک ہم لالچ میں اور بدنیتی میں اور بہت ساری خرابیوں میں مبتلا ہیں، تو پھر کیا ذکر ہم نے کمایا ہے؟ تو ان کے ثمرات پر نظر رکھنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ ہم ان چیزوں پر ضرور توجہ رکھیں گے، اور ساتھ میں یہ مہینے جو اگست سپتمبر ہے، یہ مونسون کے مہینے ہیں، موسم تبدیل ہو رہا ہے، تو آپ اور ہم سب مل کر درخت لگانے کی کوشش کریں، اور درخت وہ بھی لگائیں جو سایہ دار ہوں، اور وہ بھی لگائیں جو ثمر یعنی پھل دینے والے ہوں، اور جو نہ صرف سائے سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، پھل سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق جاندار، خصوصاً پرندے، وہ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں، ان کو بھی راحت ملتی ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم ایک دوست اور جماعت مل کر اس کی طرف توجہ دیں اور اس کام کو جاری و ساری رکھیں۔ اور الحمدللہ ماہ اگست میں یہ ہمارا قومی دن ہے، جو آزادی کا دن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی صورت میں عظیم تحفہ ہمیں عطا کیا، اور یہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت ہمیں میسر ہوئی ہے کہ اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور اس بابرکت دن پر اپنے ملک کی قدر کریں، اور ہم اپنے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں حاصل کرنے چاہیے، ہمیں حقوق وہ ملنے چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو ہم اپنے لیڈر منتخب کرتے ہیں، جو ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو یہ سوچ سمجھ کر کے ہم ووٹ کاسٹ کریں، ایسے لیڈران کو ووٹ دیں جو کہ ہمارے حقوق ہمیں دلوائیں۔ تعلیم ہے، صحت ہے، انصاف ہے، اور پھر جو ضروریات زندگی ہمیں چاہیے، ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ان چیزوں پر ہماری توجہ ہو۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے۔ غصے میں رہنا اور سنی سنائی باتوں پر توجہ دینا اور ان کے مطابق کام کرنا، اس کا فائدہ کوئی خاص نہیں ہے۔ تو اس بابرکت دن 14 اگست پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس ملک کی صورتحال بہتر ہو، کہ جو غریب، مسکین اور جو لاچار مجبور ہیں ان کو اپنے حقوق ملیں، وہ خواہ ملازمت کی صورت میں ہو یا ان کے انصاف کی صورت میں ہو، ان کی صحت کے حوالے سے اقدامات کی صورت میں ہو، وہ ملے، تاکہ یہ ملک واقعی باغ و بہار اور آباد و شاد ہو جائے۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں کی موجودگی سے ہی یہ وطن ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ وطن کا صاحبان، یہ سایہ ہم پر سلامت رہے، اور ہم مثبت نیک نیتی سے کوششیں جاری رکھیں۔ آپ اور ہم سب ذکر کی کثرت کریں،
گھر میں کبھی کبھار اپنے بچوں کے ساتھ ہلکا ذکر کریں، ختم شریف پڑھ کر مراقبہ کریں، تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، ہمارے بچوں کو بھی ذکر و مراقبہ کی بارے میں معلومات ملے گی۔ باقی آپ سب الحمدللہ جو تعلیمات آ، طریقہ عالیہ کی ہیں اس سے واقف ہیں، اگر واقف نہیں ہیں تو واقفیت حاصل کریں، ان پر عمل پیرا رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو آ، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی میں آسانیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور روڈ راستے پر ڈرائیو کرتے ہوئے، چلتے ہوئے اپنی حفاظت کا خیال رکھیں، احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر ناگہانی آفت سے، مصیبت سے، حادثے سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔